کریم کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت کا مفہوم اور آپ کا یہاں جمع ہونا یہ سمجھ لیجئے کہ ملتا ہی جلتا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور یہاں چرچا کرنے کے لیے اپنی رب کی نعمت کا جمع ہوئے ہیں۔ تمنا میں کشوں کی جب سنی جنت میں پینے کی، تمنا میں کشوں کی جب سنی جنت میں پینے کی، ہدایت تم نے ملا دی حوض کوثر سے مدینے کی۔ تمنا میں کشوں کی جب سنی جنت میں پینے کی، ہدایت تم نے ملا دی حوض کوثر سے مدینے کی، اور نسیم صبح کی جامع تلاشی لی گئی جس دم، نسیم صبح کی جامع تلاشی لی گئی جس دم، گلوں پر کھل گئی چوری محمد کے پسینے۔ اور پیاسے رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، پیاسے رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، پی جاؤ چاہے 7 سمندر نچوڑ کر۔ پیاسے رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، پی جاؤ چاہے 7 سمندر نچوڑ کر، اور کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر۔ ٹوٹ کر ہجر مدینہ میں جو رویا کم ہے، ٹوٹ کر ہجر مدینہ میں جو رویا کم ہے، اس کی زنبیل میں بخشش کا اثاثہ کم ہے۔ زنبیل کہتے ہیں پوٹلی کو۔ ٹوٹ کر ہجر مدینہ میں جو رویا کم ہے، اس کی زنبیل میں بخشش کا اثاثہ کم ہے، اور آج لے ان سے مدد آج کہا مان ان کا، آج لے ان سے مدد آج کہا مان ان کا، پھر نہ کہنا کہ میری قبر کشادہ کم ہے۔ اور دل میں کعبہ ہو اگر گنبد خضرا کے بغیر، دل میں کعبہ ہو اگر گنبد خضرا کے بغیر، ایسا لگتا ہے کہ ہیرے کو تراشا کم ہے۔ کم نمازوں کی طرفدار تھی موسیٰ کی زبان۔ معراج سے جب واقع دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوئی تھی تو موسیٰ بار بار یہ کہہ رہے نا کہ یا رسول اللہ اور کم کرا لیجئے، اے محمد ابھی نہیں پڑھ پائے گی اتنی۔ 50 وقت کی آئی تھی نماز، آقا کے چاہنے سے کتنے وقت کی رہی؟ نبی کی چاہت کی جو تھی کتنے وقت کی رہی؟ 5 وقت کی۔ تو 9 چکر لگے تھے۔ موسیٰ سے ملاقات ہوتی تھی، موسیٰ کہتے ہیں ابھی بہت زیادہ نہیں پڑھ پائے گی تمہاری قوم، میں تم سے پہلے آزما کر آ چکا ہوں لوگوں کو۔ اور کم کرائیے، 45 ہوئی، اور کم کرائیے، 40 ہوئی، اور کم کرائیے، 35 رہی، اور کم کرائیے، 30 رہی، اور کم کرائیے، 25 رہی، یہاں تک کہ 5 رہ گئے۔ اگر موسیٰ ایک بار اور کہہ دیتے کہ ابھی بھی کم زیادہ ہے نہیں پڑھ پائے گی، تو کام یہ ختم تھا۔ پریشانی جو آج مسلمانوں کو ہوتی ہے نا، وہ بالکل کام ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں کہاں پڑھتے ہیں نماز؟ اللہ ماشاءاللہ چند لوگ ہوں گے، باقی تو آرام سے سوتے ہیں گھروں میں۔ کم نمازوں کی طرفدار تھی موسیٰ کی زبان۔ راز کیا تھا اس کہنے میں؟ اللہ رب العزت کو کیا علم نہیں تھا کہ 5 ہی وقت کی رہے گی؟ کیا اللہ کے حبیب کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ 5 ہی وقت کی رہے گی؟ لیکن 50 سے 5 کی رہی، چکر 9 لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہتے ہیں نا، نبی کو اگر غیب کا علم ہوتا تو پھر یہ 9 چکر کا علم کو لگاتے، 5 ہی لے کر نہ آتے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اگر نبی کو علم نہیں تھا تو پھر خدا نے 9 چکر کا علم لگوایا، خدا پہلے ہی نہیں کہہ دیتا 5 لے کر۔ خدا کو بھی علم غیب نہیں، اس کا مطلب معاذ اللہ رب العالمین۔ لیکن خدا نے بھی راز تھا، اس میں کچھ راز کیا تھا وہ سنے۔
कम नमाजों की तरफदार थी मूसा की ज़बां, दिल ये कहता था अभी आपको देखा कम है। दिल ये कहता था अभी आपको, दिल ये कहता था अभी आपको देखा कम है। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार मतलब था, खुदा का जो जमाले जहां आ रहा था उसको देख रहे थे। मूसा तूर पे तो फेस टू फेस ना देख सके, सोचा लाओ वसीले मुस्तफा से देख ले उनकी आंखों में, वहां तो ना देख सके, यहां आंखों में तो देख ले। बहरहाल आयत करीमा तिलावत की है, उससे पहले उसके ताल्लुक से बातचीत बाद में करेंगे। दुरूद पाक का हदिया बांदाज़ गुलामाना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा नबी और आले नबी पर और पढ़िए झूम झूम कर, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आपकी इजाजत हो तो दो शेर नाते पाक के सुना दूं आपको। शायर हजरात बैठे, नाज़ हजरात, मेरी क्या हैसियत है, लेकिन चाहता हूं मदह खानों में अपना भी नाम लिखवा दूं। होते नादम ईसा मूसा मिस्र कभी बाजार नहीं। ना आदम होते ना ईसा होते, मिस्र का वो बाजार के जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम की सौदेबाजी हुई थी वो भी नहीं होता। होते ना आदम ईसा मूसा मिस्र कभी बाजार नहीं। होते ना आदम ईसा मूसा मिस्र कभी बाजार नहीं। रखते अगर इस खाके दना पर, रखते अगर इस खाके दना पर पाँव मेरे सरकार नहीं। रखते अगर इस खाके दना पर पाँव मेरे सरकार नहीं। इतना प्यारा शेर पढ़ा और इतनी आसानी से आप हजम कर गए। अब शेर का आखिरी लफ्ज आप पढ़ेंगे। होते ना आदम ईसा मूसा मिस्र कभी बाजार नहीं। रखते अगर इस खाके दना पर, रखते अगर इस खाके दना पर पाँव मेरे सरकार। रखते अगर इस के दना पर पाँव मेरे सरकार नहीं। पीछे वाले बहुत सस्ते में फायदा उठा रहे हैं, सोच रहे हैं आगे वालों को देखते रहेंगे, मौलाना हमें क्या देख रहे। कमेटी का इंतजाम भी माशाल्लाह अच्छा, लाइट का इंतजाम भी नहीं किया, वहाँ सूरतें भी साफ साफ नजर नहीं आ रही। अगला शेर मुलाजा फरमाए। इब्ने अली ने सजदा किया ऐसा के उठाए सर ना कभी। रोजा रखा है साके करेंगे, रोजा रखा है साके करेंगे। हश्र तलक इफ्तार नहीं। रोजा रखा है साके करेंगे,
حشر تلک آگے سے پیچھے تک بولیں، پیچھے سے آگے تک روزہ رکھا ایسا کہ کریں گے حشر تلک افطار نہیں۔ ایک بات ذہن سے سن لیں کہ تقریر کی نہیں جاتی ہے، کرائی جاتی ہے۔ جتنا بہتر آپ بول لیں گے اتنا بہتر مجھ سے بلوا لیں گے، اور اگر آپ ہتھیار ڈالیں گے تو پھر ہم سمجھ لیں گے کہ یہی سننا نہیں چاہ رہے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے سنانے کی۔ ہمارا مقصد جو رہتا قوم تک پیغام پہنچانا رہتا، باقی ہمیں کوئی دوسرا لالچ نہیں رہتا پروگراموں سے کبھی بھی۔ الحمدللہ خدا کا فضل عظیم ایسا ہے کہ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ کروڑ احسان ہے اس خدا وحدہ لا شریک کا کہ بہترین زندگی اپنے گھر سے ہی الحمدللہ ہم گزار لیتے۔ تو ہمارا کبھی بھی کوئی لالچ کسی پروگرام سے نہیں رہتا، ہماری ایک بات رہتی ہے کہ اپنا پیغام اور دین کا پیغام جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم تک پہنچا اسے آپ تک پہنچا دیں۔ اگر آپ لینے کے لیے تیار ہیں تو ہم دینے کے لیے بھی تیار ہیں وہ پیغام، اور اگر آپ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو الحمدللہ کوئی بات نہیں ہے۔ تو ضرورت ہے آپ کو کچھ باتیں سننے کی، زندہ دلی کے ساتھ سنیں گے؟ سبحان اللہ کہیے ذرا ایک مرتبہ۔ میلاد کے تعلق سے دو شعر اور پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں۔ رحمت حق لے کے آئی عید میلاد النبی، رحمت حق لے کے آئی عید میلاد النبی، رحمت حق لے کے آئی عید میلاد النبی، اور سب پہ رحمت بن کے چھائی سب پہ رحمت بن کے چھائی عید میلاد النبی، اور عید جمعہ عید رمضان عید قربان بالیقین۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عید عطا کی؟ جمعے کی عید، رمضان کی عید اور عید قربان، اور یہ سب آئی کس وجہ سے؟ وہ ملاحظہ کریں۔ عید جمعہ عید رمضان عید قربان بالیقین، ساتھ میں پڑھیے تاکہ مداحوں میں آپ کا بھی نام ہو جائے۔ عید جمعہ عید رمضان عید قربان بالیقین، تیرے ہی صدقے میں آئی عید میلاد النبی، تیرے ہی صدقے میں آئی عید میلاد النبی۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے اچھے اشعار ہیں یہ، بڑے اچھے انداز میں پڑھے جاتے ہیں۔ بدقسمتی سمجھیے کہ مائک کی آواز نہیں ہے، اس لیے جو نعتیں پڑھی جائیں یہ شعر ڈھنگ سے پڑھے جائیں۔ اور درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مبارکباد کے لائق ہیں آپ سب حضرات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد میں شریک ہونے والوں کے لیے فرمایا حلت لکم شفاعتی، تمہارے لیے میری شفاعت حلال انشاءاللہ العزیز۔ بتاؤں گا میں آپ کو، آج لوگ کہتے ہیں کہ کیا صحابہ نے میلاد منایا تھا؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی نے منایا تھا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد سنا بھی ہے اور صحابہ نے منایا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔
بتاؤں گا انشاءاللہ العزیز. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کیا کرو. اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کیا کرو. محدثین کرام مفسرین کرام فرماتے ہیں جب سے زمانہ بنا اور جب تک یہ دنیا رہے گی کائنات رہے گی اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت آمد مصطفیٰ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آمد مصطفیٰ پر خوب خوب خوشیاں مناؤ. آمد مصطفیٰ کے خوب خوب چرچے کرو. خوش نصیب لوگ ہیں وہ جو آمد مصطفیٰ پہ قرآن کریم کی آیات پر عمل کرتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں, رب کی نعمتوں کا چرچا کرتے ہیں. اور اسی چرچے کو کرنے کے لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے. اسی چرچے کو کرنے کے لیے اسماعیل کو بھیجا گیا. یہی چرچا حضرت موسیٰ نے بھی کیا, یہی چرچا حضرت عیسیٰ نے بھی کیا. کیا کہا کہ میرے بعد میں ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. 28ویں پارے سورہ صف. کہا کہ میرے بعد میں ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. تو اسی آمد کی خبر حضرت عیسیٰ دے رہے ہیں, اسی آمد کی خبر موسیٰ نے بھی دی. اور اسی دعا کو آمد مصطفیٰ کی دعا کو بنائے کعبہ کے وقت حضرت ابراہیم و اسماعیل نے کیا. کتنی پیاری دعائیں تھی, دعا کتنی پیاری تھی. کام کر رہے ہیں, ایک بیٹا پتھر اٹھا کر دے رہا ہے, ایک پتھر لگا رہا ہے, دعا کتنی پیاری. ربنا وبعث فیہم رسولا. آج ہم بھی کام کرتے ہیں, موبائلوں میں اسپیشل گانے, رنگ ٹون, ادھر موبائل چالو کیا رکھا, ادھر کنی چل رہی ہے اور گانا ادھر چل رہا. حضرت ابراہیم نے کتنی پیاری دعا فرمائی ہے, اے اللہ اسی امت میں سے, اسی قوم میں سے, انہی لوگوں میں سے ایک رسول فرما, ایسا رسول کہ جو ان پر تیری آیتوں کو تلاوت کرے, علم و حکمت سکھائے اور انہیں پاک و صاف کر دے. اتنی پیاری دعائیں. مسلمانوں دعائیں کرنا سیکھو. کام میں اگر کسی میں مشغول ہو تو ادھر ادھر کی باتوں میں نہ لگ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نیک دعائیں دل میں کرتے رہو. اس لیے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی پیاری سنت ہے اور اسماعیل علیہ السلام کی بھی پیاری سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت جتنے بھی پہلے نبی آئے سب نے دی. اور یہ اللہ رب العزت نے پہلے انبیاء کو بھیجا کی. بھیجنے کی وجہ کیا تھی, مقصد کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے جو پہلے انبیاء کو بھیجا تھا اس کا بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سارے کے سارے رسول جائیں اور جا کے میرے محبوب کی آمد کا فیلڈ بنا کر آئیں. سب لوگ پہچان جائیں کہ رسول آئے گا, آخری رسول آئے گا, امام الانبیاء آئے گا, سید الانبیاء آئے گا, سید المرسلین آئے گا, سید الہادین آئے گا. جب اس رسول کی بشارت سب کو مل جائیں گی اور جب یہ جا کر بتائے گا تو اس کا دین زمانے میں سب سے بہتر دین بن جائے گا, اس کی امت زمانے میں سب سے بہتر امت بن جائے گی, اس پر نازل ہونے والی کتاب زمانے کی سب سے بہتر کتاب بن جائے گی. اگر آدم آئے ہیں میرے دوستو, اگر آدم اپنے زمانے میں چمکے ہیں تو وہ بھی میرے مصطفیٰ کی برکت سے چمکیں. اگر شیش چمکے تو شیش بھی میرے مصطفیٰ کی برکت سے چمکیں. اگر یانس چمکے تو یانس بھی میرے مصطفیٰ کی برکت سے چمکیں. اگر ملائل چمکے تو ملائل بھی میرے مصطفیٰ کی برکت سے چمکیں. اگر قینان چمکے تو قینان بھی میرے مصطفیٰ کی برکت سے چمکیں. اگر بیارت چمکے تو بیارت بھی میرے مصطفیٰ کی برکت سے چمکیں. اگر نوح چمکے تو نوح بھی میرے مصطفیٰ کی برکت سے چمکے. اگر یحییٰ چمکے تو یحییٰ بھی میرے مصطفیٰ کی برکت سے چمکے. اگر عیسیٰ چمکے تو عیسیٰ بھی میرے مصطفیٰ کی برکت سے چمکے. اسی لیے تو امام محمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہے خورشید رسالت, پیارے چھپ گئے تیری ضیا میں تارے, انبیاء اور ہیں سب ماہ پارے, تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں, وصف خون کا کیا کرتے ہیں, شرح و شمس و دعا کرتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
اسلامیہ اللہ رب العزت نے جس کو بھی دنیا میں بھیجا اور جو بھی چمکا تو وہ میرے مصطفیٰ کے نور ہی سے چمکا. ستاروں کی مانند ہے سارے انبیاء, اور ستارے کو چمکنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے سورج کی. اگر سورج نہ چمکے تو ستارے بھی نہیں چمکتے. میرے مصطفیٰ کی آمد اگر منظور نہ ہوتی, میرے مصطفیٰ کی آمد اگر منظور نہ ہوتی تو نہ ہی آدم چمکتے, نہ ہی یانس چمکتے, نہ ہی قینان چمکتے, نہ ہی ملائل چمکتے, کوئی بھی نہیں چمکتا. اگر یہ چمکے ہیں تو اس لیے کہ سورج آنے والا تھا, سورج چمکنے والا تھا, اسی سورج سے ستاروں کو نور سپلائی ہو رہا تھا. اس نور کی سپلائی جب ادھر ہوئی ہے تبھی تو آدم چمکے, تبھی یحییٰ چمکے, تبھی عیسیٰ چمکے, تبھی موسیٰ چمکے. اعلیٰ حضرت فرماتے تو ہے خورشید رسالت پیارے, چھپ گئے تیری ضیا میں تارے. جتنے بھی انبیاء تھے تیری آمد جب ہوئی تو سب کے سب ماند پڑ گئے, سب کی روشنی ماند پڑ گئی, سب نے چمکنا بند کر دیا. اب تو سورج چمکنا, جب سورج چمکتا تو ستارے نہیں چمکتے. دن میں سورج چمکتا تو دن میں نور لیتے ستارے, رات کو پھر چمکتے. لیکن جب سورج چمکے تو پھر ستارے کہاں چمک رہے. اب دنیا میں بھی میرے مصطفیٰ کا جمال, دنیا میں میرے مصطفیٰ کی چمک, اور حشر میں بھی میرے مصطفیٰ کی چمک ہوگی. تبھی تو سارے انبیاء کہیں گے, اگر آدم کے پاس جائیں گے تو کہتے ہیں اس وقت تو چمک کا عالم انہی کا چمکنا ہے. عیسیٰ بھی یہ کہیں گے جاؤ چمک والے کے پاس جاؤ, اس وقت انہی کی چمک کام آنے والی ہے, انہی کا معاملہ ہے چمکنے کا. ہم تو چھپ گئے اب, کیونکہ جب سورج چمکتا تو ستارے چھپ جاتے ہیں, چمکتے نہیں ہیں. تو عزیزان ملت اسلامیہ, اگر دنیا میں اللہ رب العزت نے کسی کو بھی بھیجا, اب انبیاء کی تو انبیاء کی بات رہی, اگر عوام بھی پیدا ہوئی ہے, دنیا میں جو چیز بھی پیدا ہوئی ہے وہ سب میرے مصطفیٰ ہی کی برکت ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک والارضین لما اظہرت الربوبیت. اگر اے محبوب آپ کو مبعوث کرنا مقصود نہ ہوتا, آپ کی پیدائش مقصود نہ ہوتی, آپ کو بھیجنا مقصود نہ ہوتا, تو پھر میں زمانے کو پیدا نہ کرتا, زمین و آسمان کو پیدا بھی نہ کرتا, شجر و حجر بھی پیدا نہ ہوتے, شمس و قمر بھی پیدا نہ ہوتے, یہاں تک کہ اپنی ربوبیت کا اظہار بھی میں نہ کرتا. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات خدا نے کہی. آدم آئے ہیں تو مصطفیٰ کی وجہ سے, یحییٰ آئے مصطفیٰ کی وجہ سے, عیسیٰ آئے مصطفیٰ کی وجہ سے, نوح آئے مصطفیٰ کی وجہ سے, قینان آئے مصطفیٰ کی وجہ سے, بیارت آئے مصطفیٰ کی وجہ سے, شام آئے مصطفیٰ کی وجہ سے, صالح آئے مصطفیٰ کی وجہ سے, عابر آئے مصطفیٰ کی وجہ سے, قینان آئے مصطفیٰ کی وجہ سے, تاریخ آئے مصطفیٰ کی وجہ سے, کنان آئے مصطفیٰ کی وجہ سے, شام آئے مصطفیٰ کی وجہ سے, ذوالحاد آئے مصطفیٰ کی وجہ سے. جتنے بھی زمانے میں اگر خدا نے شمس و قمر بنایا ہے وہ بھی مصطفیٰ کے لیے, زمین بنائی تو وہ بھی مصطفیٰ کے لیے, آسمان کو بنایا وہ بھی مصطفیٰ کے لیے, جن نے انسان بنائے وہ بھی مصطفیٰ کے لیے. اور یہاں تک کہ امام احمد رضا کی زبان اگر ہم سنیں تو امام احمد رضا کہتے ہیں یا رسول اللہ, زمین و زمان تمہارے لیے, مٹی و مکہ تمہارے لیے, چنی و چنا تمہارے لیے, بنے تو جہاں تمہارے لیے, بدل میں جا تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, جنا میں چمن, چمن میں سمن, سبن میں پھمن, پبن میں دہن, سزائے مہن, پیسے منن, یمن وما تمہارے لیے, فرشتے ختم, رسول حشم, تمام امم, غلام کرم, وجود آدم, حدوث و قدم, جہاں میں آیا تمہارے لیے, خلیل و مسیح, صفیح و مسیح, سبھی سے کہیں بھی بنی, کہ خلق پھری, کہاں سے کہا تمہارے لیے, یا رسول اللہ تمہاری چمک, تمہاری دمک,